وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اور اگر یقیناً قرآن کہ چلا دیے جاتے اس کے ساتھ پہاڑ، او قطعت بہ الارض، یا پھاڑ دی جاتی اس کے ذریعے زمین، ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی، او کلم بہ الموتى، یا بلوائے جاتے اس کے ذریعے مردے، تو ایسا ہو سکتا تھا. یعنی قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں. ایک اور جگہ پر آتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ قرآن ہم کسی اور مخلوق پر اتارتے، یعنی پہاڑ پر اتارتے، تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور اللہ کے ڈر سے پھٹ جاتا. یعنی قرآن کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اس سے پہاڑ پھٹ جائیں، ریزہ ریزہ ہو جائیں. لیکن اللہ نے یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اور لوگ کیا چاہتے ہیں کہ ہدایت کی بجائے قرآن سے ایسے کام لیے جائیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب بھی بہت سے لوگ قرآن کے ذریعے اور کئی شغل کرتے رہتے ہیں، جادو وغیرہ کرتے ہیں، یا الٹا لکھ کے اس کو یا اور مختلف مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. لیکن قرآن کے بھیجے جانے کا اصل مقصد ہدایت ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ لوگ معجزے مانگتے ہیں، نشانیاں مانگتے ہیں، جبکہ یہ بھول گئے ہیں کہ قرآن بذات خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے. پہلے پیغمبروں کے معجزات ان کے ساتھ ختم ہو گئے. اگر موسیٰ علیہ السلام کے لیے معجزہ عصا تھا یا ید بیضاء تھا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی چلا گیا. لیکن قرآن زندہ معجزہ ہے جو ہمیشہ کے لیے باقی ہے، اور اس کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ یہ سخت سے سخت دل کو پھاڑ سکتا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں. بل للہ الامر جمیعا، بلکہ حکم سارے کا سارا اللہ کا ہے کہ وہ جیسے چاہے اس سے کام لے. افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، کیا پھر مایوس نہیں ہو گئے وہ لوگ جو ایمان لائے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے لوگوں کو ہدایت دے دیتا. یعنی حق کو نہ ماننے کی وجہ، ایمان نہ لانے کی اصل وجہ یہ نہیں کہ ان کو کوئی دلیل نہیں ملی، یہ ان کے پاس کوئی کتاب نہیں آئی. کتاب تو ایسی آئی ہے کہ جس سے پہاڑ چلا دیے جائیں. لیکن بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے آزادی دے رکھی ہے کہ چاہے تو حق کو مانے اور چاہے تو نہ مانے، چونکہ اللہ جبر نہیں کرتا، زبردستی نہیں کرتا. اس لیے یہ لوگ اپنی آزادی سے کام لیتے ہوئے معجزات کو بھی کیا قرار دے دیتے؟ جادو. یعنی اگر اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے پہاڑ چلاتا اور مردے اٹھ بیٹھتے اور زمین سے چشمے پھوٹ پڑتے تو بھی کیا یہ مان جاتے؟ کیا کہتے؟ یہ تو جادو ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے یہ کام نہیں لیا، جبکہ یہ بھی لیا جا سکتا تھا. کیونکہ اصل تو اللہ کا اذن ہے نا. اگر اللہ حکم دے پہاڑ کو چل پڑو، کن کہے تو چل پڑے. وہ بھی اللہ کا کلام، یہ بھی اللہ کا کلام. اللہ کے کلام کے ذریعے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ایسا کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ کتاب کے بھیجنے کا اصل مقصد یہ ہے نہیں کہ دنیا میں پیغمبر آ کر لوگوں کو حیران پریشان کرتے رہیں. یہ کتاب اس لیے آئی ہے کہ لوگوں کو ہدایت ملے. اور اگر قرآن سے یہ دوسرے کام بھی لیے جاتے، ان کی مرضی کے مطالبے پورے کیے جاتے، تب بھی انہوں نے ماننا کوئی نہیں تھا، کیونکہ ماننا چاہتے نہیں. پھر بھی کیا کہتے؟ جادو ہے. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. تُصِيبُهُمْ، پہنچتی رہے گی ان کو، بِمَا صَنَعُوا، ان کے کاموں کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، قارعۃ، کوئی نہ کوئی بلا. ان اہل مکہ پر ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی حادثہ، کوئی نہ کوئی مصیبت، کوئی نہ کوئی بلا آتی رہے گی. او تحل قریبا من دارہم، یا ان کے گھروں کے قریب اترتی رہے گی، ڈائریکٹ ان پہ نہیں تو ان کے نیبرہڈ میں. حتی یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے. کون سا وعدہ؟ فتح مکہ کا وعدہ یا قیامت کا دن. ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدے کا خلاف نہیں کرتا. یعنی یہ مت سمجھے کہ یہ ہمیشہ اسی طرح امن میں رہیں گے. جب ان کی مہلت ختم ہوگی تو پھر ان کی آزادی ختم ہو جائے گی.
اور یہ سرنڈر کر دیے جائیں گے، اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، اور ایسا ہوا۔ اور بات یہ ہے کہ جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا، مہلت ختم ہو گئی، تو پھر یہ بے بس ہو جائیں گے، پھر یہ کچھ نہ کر سکیں گے۔